دودھ پیتا بچہ جو ہوتا ہے اکثر و بیشتر اس کا 1.5 سال میں 2 سال میں دودھ چھڑا دیا جاتا ہے، لیکن 1.5 سال میں دودھ چھڑاویں تو 2 سال میں چھڑاویں تو جب بھی چھڑاتے ہیں اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، وہ روتا ہے، دوسری غذا دوسرا کھانا نہیں کھاتا، تکلیف ہوتی ہے، ماں کو بھی پریشان کرتا ہے، دوسروں کو بھی پریشان کرتا ہے، خود بھی پریشان ہوتا ہے، لیکن بہرحال چھڑاتے ہیں دودھ تو وہ رووے یا نہ رووے، دوسری غذا کھاوے یا نہ کھاوے، بہرحال دودھ چھڑاتے ہیں۔ تو یہ صرف دودھ کی بات نہیں، جتنی بھی ہماری عادتیں ہیں وہ ان سب کا یہی حال ہے۔ اگر ہم ہمت کر کے اپنی طبیعت پر زور ڈال کے ان کو چھوڑ دیں تو چھوٹ جائیں گی وہ، اور اگر نہیں چھوڑیں گے ان کو تو بڑھاپے تک بھی نہیں چھوٹنے گی، کبھی نہیں چھوٹنے گی، چاہے وہ کوئی سی بھی عادت ہو، بڑھاپے تک نہیں چھوٹنے کی، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنی ڈھیل کرو گے اس میں اتنی عادت پختہ ہو جاوے گی، جتنی عادت پختہ ہو جاوے گی اس کے چھوڑنے میں اتنی زیادہ مشقت ہوگی۔ اس لیے بری عادتیں، برے کام جتنی جلدی چھوڑ دو اتنا اچھا، اور آسانی سے چھوٹ جاؤیں گے، آسانی سے چھوٹ جاؤں گے۔ یہ آسانی سے چھوٹ جاؤں، مجاہدہ اسی کو کہتے ہیں۔ یہاں اس بات کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ عشاء کی نماز اپنے وقت پر ہو جائے۔ دوسری جگہ تو ہم مولی عمران کے ہاں اور دوسری جگہ بھی آدھ گھنٹہ پون گھنٹہ بھی تاخیر ہو جاوے تو کوئی بعض مرتبہ یہاں بات ادھوری رہ جاتی ہے، رات بھی بات ادھوری رہ گئی، اسی میں جو کچھ تمہیدی طور پر کہنا تھا اسی میں لگے رہے۔ رمضان المبارک میں تقوی کی صفت حاصل ہوتی ہے، آدمی متقی بنتا ہے اگر روزوں کی طرح رکھے اور تراویح کی طرح پڑھے۔ جس کو یوں کہہ دو اگر رمضان کی طرح گزارے تو آدمی ضرور متقی بنتا ہے۔ اب رمضان شریف میں آدمی متقی کیوں بنتا ہے؟ خیر اس کی تاثیر تو ہے، لیکن یہ تاثیر ہے کیوں؟ دیکھو دوستو، بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ رمضان شریف میں مجاہدہ ہے، یعنی دین کے لیے مشقت برداشت کی جاتی ہے، اللہ کے لیے مشقت برداشت کی جاتی ہے، اس کا نام ہے مجاہدہ۔ اور رمضان المبارک میں مجاہدہ ہے، اس بنا پر تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ نے جو کچھ باتیں سنی ہیں کہ دین پر عمل کرنے میں چیزیں مددگار ہیں، ان میں سے ایک سنا ہے مجاہدہ۔ رمضان المبارک میں مجاہدہ بالکل ظاہر ہے۔ رمضان شریف آتے آتے 9 بجے عشاء کی نماز ہونے لگے گی، 8:45 بجے سے ہی 9 بجے 8:45 بجے نماز ہونے لگے گی، کہیں 1 گھنٹے میں، کہیں 1.25 گھنٹے میں، کہیں اس سے بھی زیادہ۔ تراویح سے فارغ ہوں گے تو 10 ساڑھے 10 بج جائیں گے، پھر آدمی اس کے بعد کچھ کھاتا بھی ہے، کچھ کام بھی کرتا ہے، سوتے سوتے 11-12 بج جاتے ہیں۔ اور رمضان آتے آتے ہم 2:30 بجے، کم سے کم 3 بجے اٹھیں گے، تو درمیان میں کتنا سونا ہوا؟ 4 گھنٹے، 5 گھنٹے زیادہ سے زیادہ۔ یہ مجاہدہ ہو گیا، یہ مجاہدہ ہو گیا۔ اور کچی نیند اٹھنا یہ مجاہدہ ہو گیا، کچی نیند اٹھنا یہ مجاہدہ ہو گیا۔ اٹھتے ضرور ہیں، روزہ رکھنا ہے تو سحری کھانی ہے تو اٹھنا ہے۔ اس کے بعد اکثر و بیشتر بلکہ سبھی
چاہے نیند بھی آ رہی ہو لیکن فجر کی نماز تک تو جاگنا ہے ہی، تو نیند کے تقاضے کے باوجود نہ سونا یہ مجاہدہ ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کے بھی جن کے کچھ معمولات ہیں، اپنے معمولات کے وہ پابند ہیں، وہ پورے کر کے تب سوتے ہیں۔ کچھ تو اشراق تک جاگ کر اپنے معمولات پورے کر کے اشراق پڑھ کے سوتے ہیں۔ تو نیند کا تقاضا ہے، نہیں سو رہے ہیں، یہ مجاہدہ ہے۔ اس لیے تقویٰ آتا ہے۔ اور روزہ رکھنا 12 گھنٹے سے تو کہیں ہوتا ہی نہیں، 14 گھنٹے، 15 گھنٹے، 16 گھنٹے تک کچھ بھی نہ کھانا پینا، بھوک لگ رہی ہو تب بھی نہ کھانا، پیاس لگ رہی ہو تب بھی نہ پینا، یہ مجاہدہ ہے۔ ہاں سن رہے ہیں آپ؟ بھوک کے تقاضے کے باوجود نہ کھانا اور پیاس کے باوجود نہ پینا، یہ مجاہدہ ہے۔ گناہ کے تقاضے کے باوجود گناہ نہ کرنا، یہ مجاہدہ ہے، یہ مجاہدہ ہے۔ اس واسطے رمضان شریف میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ جی ہاں، ابھی چونکہ افطار میں 10 منٹ بلکہ 15 منٹ کی تاخیر سے تو مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور پھر نفل وغیرہ پڑھتے ہیں، تو ابھی مغرب سے فارغ ہوئے کچھ ہی دیر کے بعد پھر عشاء کی اذان ہو گئی۔ جی ہاں، اب فرضوں کے ساتھ ساتھ 20 رکعات اور بھی پڑھنی ہے، تو یہ مجاہدہ ہو گیا، یہ مجاہدہ ہو گیا۔ عام طور سے ہر مسلمان جی ہاں رمضان المبارک میں روزے کی برکت سے، رمضان کی برکت سے بہت سے گناہ چھوڑ دیتے ہیں، کھلم کھلا جو گناہ کیے جاتے ہیں وہ چھوڑ دیے جاتے ہیں، یہ مجاہدہ ہے۔ اس بنا پر تقوی حاصل ہوتا ہے۔ تو دیکھو، مجاہدے سے تقوی حاصل ہوتا ہے، مجاہدے سے آدمی اللہ کا فرمانبردار بندہ بنتا ہے۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ کا فرمانبردار بندہ۔ مجاہدے کی بنا پر انسان کے اندر ایک ایسی طاقت، قوت، مضبوط ارادہ، بلند حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو چاہے وہ کرتا ہے، جو نہیں چاہتا نہیں کرتا۔ وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، تلاوت کرنا چاہتا ہے، ذکر کرنا چاہتا ہے، کرتا ہے، سچ بولنا چاہتا ہے، حلال کھانا چاہتا ہے، وہ کرتا ہے۔ ایسی ہمت، ایسی قوت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ یہ بھی تقویٰ ہے، یہ بھی تقویٰ ہے۔ ایسے ہی جو نہیں چاہتا وہ نہیں کرتا، چاہے تقاضا بھی ہو دل کا۔ تو جھوٹ بولنے کا تقاضا تو نہیں بولتا وہ جھوٹ، ہمت ہے اس میں اتنی کہ نہیں بولتا وہ۔ نماز کا وقت ہے لیکن نیند کا تقاضا ہے، تو ہمت ہے اس کے اندر کہ وہ نیند کے تقاضے کے باوجود اٹھتا ہے۔ جی ہاں، دوسرے نے بری بات کہی، جلتی ہوئی بات کہی، پھکتی ہوئی بات کہی، غصہ دلانے والی بات کہی، غصہ آتا بھی ہے، بری لگتی بھی ہے، لیکن اس کو اپنے اوپر اتنا حوصلہ، اپنے اوپر اتنا قابو ہے، اس کے اندر اتنی طاقت اور حوصلہ ہے کہ وہ غصہ نہیں کرتا۔ اگر برا بھی لگتا ہے تو اظہار نہیں کرتا۔ یہ چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے پہچاننے والے ہیں، تو ہمیں وہ ہماری وہ تربیت بھی کرتے ہیں، تربیت رب بھی ہے، وہ تربیت بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے بہت ساری چیزیں وہ روک لیتے ہیں اور مناسب اس وقت ہمیں عطا فرماتے ہیں جب وہ ہمارے لیے مناسب ہوتا ہے۔ میری بات سمجھے آپ؟ دیکھو، اس کی میں مثال دے دوں آپ کو انشاءاللہ اپنے اکابر، اپنے بزرگوں کی برکت سے۔ ہاں، کون نہیں چاہتا کہ میں دادا بن جاؤں؟ اپنی اولاد کی، اپنے لیے اولاد کی تمنا ہوتی ہے، اپنے پوتوں کی، ان کی بھی تمنا ہوتی ہے اس کو۔ لیکن وہ اپنے بیٹے کی شادی کرتا ہے 18-20 سال کے بعد ہی، 14-15 سال میں
10-11 سال میں نہیں کر دیتا وہ شادی، مناسب وقت کا انتظار ہے، جب وہ وقت آئے گا وہ شادی کرے گا. نہیں، ہاں ایسا ہی ہے. اسی طریقے سے باپ کے پاس جو بھی کچھ ہے، سرمایہ، مال، جائیداد، زمین، وہ سب بیٹوں ہی کے لیے ہے. جو کاروبار ہے اس کو بیٹے ہی سنبھالیں گے، وہی وارث ہیں. لیکن جب تک باپ کو یہ اطمینان اور اعتماد نہیں ہو جاتا کہ اب یہ کاروبار سنبھال لیں گے، اس وقت تک کاروبار ان کے سپرد نہیں کرتا. یوں ہی ہے بھائی، ہاں یوں ہی ہے. اور جب وہ سمجھتا ہے کہ اب یہ ماشاءاللہ پرفیکٹ ہو گئے، اب یہ ماشاءاللہ سمجھ گئے، کاروبار کرنا جان گئے، اب یہ پیسہ اڑائیں گے نہیں، احتیاط سے خرچ کریں گے، صحیح کریں گے، تو سب کچھ ان کے سونپ دیں کہ بھائی ہم تو اللہ اللہ کریں گے، بس سونپ دیا بس ان کو. تو مناسب وقت کا انتظار ہے، مناسب وقت کا انتظار ہے. تو ایسے اللہ تبارک و تعالی مناسب وقت پر عطا فرماتے ہیں جو عطا فرماتے ہیں. جی اس واسطے یہاں پر تقاضا ہے فلاں چیز کا، فلاں چیز کا، فلاں چیز کا. یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، دعا مانگ رہے پھر بھی نہیں ہوا، کوشش کر رہے پھر بھی نہیں ہوا. ہاں اپنے اوپر قابو رکھیے، اپنے اوپر قابو رکھیے. اور یہی بات ہاں مقدر سے زیادہ نہیں اور وقت سے پہلے نہیں. سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ وقت سے پہلے نہیں اور مقدر سے زیادہ نہیں. تو بہرحال رمضان شریف میں تقوی پیدا ہوتا ہے اور اس کی وجہ ہے مجاہدہ. اب سمجھ لیجئے گا آپ، اگر ہم اپنے باقی دنوں میں بھی باقی 11 مہینے میں بھی مجاہدہ کریں تو تقوی کی صفت پیدا ہو. ناشتہ ہو گیا، تیار لگ گیا، اچھا تو پیدا ہوگی. اور اکثر و بیشتر مجاہدے کے بغیر تقوی آتا نہیں. میں نے قصہ سنایا تھا، آپ کو شاید یاد ہوگا. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ بہت ہی حوصلے کے آدمی تھے. جی ہاں، حضرت کے پتہ نہیں کسی بیماری کی وجہ سے ہاتھوں پہ کچھ تھوڑا سا زخم سا رہتا تھا، ہاتھوں پہ زخم سا رہتا تھا کچھ، اور زخم پہ اکثر و بیشتر مکھی بیٹھتی ہے. تو ہم نے دیکھا آپ کہ وہاں مکھی بیٹھی، لیکن آپ لکھ رہے، بات کر رہے، لکھ رہے. کبھی فرصت سی ہوگی، کوئی بات ہوئی تو یوں کر دیا ایک مرتبہ، اڑ کے وہ پھر لکھنا شروع کر دیا، بیٹھی بیٹھی وہ لکھ رہے. بڑا مجاہدہ ہے، بڑی ہمت ہے. ورنہ ہم تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کھجانے میں لگ جاویں، مکھی بگانے میں لگ جاویں. اور اگر وہ 2-3 مرتبہ پھر واپس آ جاوے تو دیکھو کتنا غصہ ہے. ہاں تو ایسے حضرت فرماتے تھے کہ گرمی کتنی بھی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن میں اپنی کتاب دیکھتا رہتا تھا اور پنکھا نہیں کرتا تھا، پنکھا نہیں کرتا تھا، چاہے پسینہ بھی آ جاوے، لیکن اپنا کام کرتا رہتا تھا میں، اور پنکھا بالکل نہیں کرتا تھا. عام طور سے تو ہاتھ میں پنکھا ہی رہتا تھا پہلے، تو اب تو آپ کو ضرورت نہیں پڑتی پنکھے ہلانے کی. حضرت نے فرمایا کہ ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ یہ مجاہدہ ہے. پھر فرمایا نہیں، پورا مجاہدہ نہیں، پنکھا ہو اور پھر نہ کروں پنکھا، اس میں ہے مجاہدہ. تو پھر میں نے پنکھا خرید کر اپنے پاس رکھ لیا، لیکن وہ کرتا نہیں تھا. اگر کوئی دوسرا آ جاوے وہ کرے ٹھیک. اس کے علاوہ ایک دوسری بات بتاؤں، کبھی حضرت کو پنکھا کرتے تھے نا یوں نہیں، صرف مجھے نہ کرو بلکہ یوں کرو تاکہ تمہیں بھی ہوا لگے اور پاس بیٹھنے والے دوسروں کو بھی ہوا لگے. خیر بہرحال مجاہدہ، جس دن آپ اپنے اوپر قابو کرنا سیکھ گئے اور جس دن آپ اپنے اوپر قابو کرنے میں کامیاب ہو گئے، بس اس دن آپ متقی اور پرہیزگار ہو گئے، اللہ کے ولی ہو گئے. اور قابو کرنا کیا ہے؟ قابو کرنا کیا ہے؟
وہ ہے گاڑی کا بریک. سمجھے آپ؟ بریک. گاڑی آپ نے دوڑا دی، موڑ آوے تب بھی دوڑاتے رہو، کوئی سامنے آ جاوے تب بھی دوڑاتے رہو، تم بھی مرو گے، دوسروں کو بھی مارو گے. بلکہ جہاں تیز دوڑانی ہے وہاں تیز دوڑانی ہے، جہاں نہیں دوڑانی ہے وہاں بریک مارنا ہے. اسی لیے جو کرنا ہے کرنا ہے، جو نہیں کرنا ہے اس پر اتنا حوصلہ کہ بس نہیں کرنا، اور جو کرنا ہے اس میں اتنا حوصلہ کہ بس کرنا ہے. یہ اور اتنا یقین کافی ہے، اور یہ یقین ایمان کا جز ہے. اللہ نے، اللہ کے رسول نے ہمیں جو کرنے کا حکم دیا ہے اس میں ہمارا ہی نفع ہے، ہمارا ہی نفع ہے. اچھا چلیے.